اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے حکومت کے خلاف 26 مارچ کو اسلام آباد لانگ مارچ شروع کرنے کے اعلان کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن اپنی حکومت مخالف حکمت عملی پر کنفیوژن کا شکار ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف ہوگا یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے۔ پہلے اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران ایک کٹ پتلی ہے اور اپوزیشن کی تحریک بنیادی طور پر اس کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ تاہم اب اس حوالے سے اپوزیشن اتحاد کی تینوں بڑی جماعتوں کے موقف میں تبدیلی نظر آتی ہے اور ان کا اصرار ہے کہ ان کی تحریک عمران خان کے خلاف ہے۔ اور تو اور اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کی تردید کر دی ہے کہ وہ پنڈی کی طرف لانگ مارچ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ ان حالات میں سیاسی تجزیہ کار بھی کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں اور یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اپوزیشن دراصل کرنا کیا چاہتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جب تک جمہوریت اور آئین کی حتمی بالادستی کے لیے اپنے اہداف واضح نہیں کرے گی، وہ یوں ہی کنفیوژن کا شکار ہو کر ناکام اور نامراد ہوتی رہے گی اور طاقت کے اصل کھلاڑی کٹ پتلیوں کی آڑ میں اقتدار پر مسلسل قابض رہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اعزاز سید کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 4 فروری کو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں لانگ مارچ کا فیصلہ کرنے کے باوجود اپوزیشن جماعتیں ابھی تک اپنے اہداف کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق 4 فروری کے اجلاس کی کارروائی کے دوران آصف علی زرداری بولے کہ میں نے فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو اقتدار سے نکالا اور اختیارات صدر سے لے کر پارلیمنٹ کو دیے۔ ان کی مخالفت کے باوجود 18ویں ترمیم منظور کروائی۔ میرے خیال میں اب ہمیں پنجاب میں بزدار حکومت اور مرکز میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنی چاہیے۔ اعزاز سید کے مطابق جب آصف زرداری نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے باتیں کی تو اجلاس کی صدارت کرنے والے مولانا فضل الرحمان سمیت اکثر شرکاء کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ ویڈیو لنک پر نظر آتے نواز شریف کا چہرہ بھی اتر گیا۔ اجلاس میں مریم نواز، بلاول بھٹو سمیت 2 سابق وزراء اعظم شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف اور دیگر جماعتوں کے سرکردہ رہنما شریک تھے۔ اعزاز سید کے مطابق آصف علی زرداری کی گفتگو کے بعد مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی بولے، اگر آج ہم لانگ مارچ کی تاریخ بھی نہ دے سکے اور ماضی کے ناکام تجربے کے باوجود تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر ہمیں حکومت مخالف تحریک پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ نواز شریف نے بھی اپنا حصہ ڈالا، بولے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اعداد کم ہو جائیں یا اس تحریک کی حمایت اسٹیبلشمنٹ کرے، مجھے یہ دونوں قبول نہیں۔ میاں صاحب بولے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے سینٹ الیکشن میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے۔ تاہم میرے کچھ ساتھیوں کے خیال میں ہمیں سینٹ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، اس لیے میں راضی ہوا ہوں۔ اس موقع پر جمعیت علماء پاکستان کے شاہ اویس نورانی نے بھی خوب گرہ لگائی اور پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر بولے کہ جن لوگوں کو گلگت کے الیکشن میں حکومت کی آس لگوائی تھی ان کا کیا بنا، انہیں تو ناشتے کے لیے 2 ابلے ہوئے انڈے بھی نہ ملے۔ اعزاز سید کے مطابق اپوزیشن اتحاد کی کم و بیش تمام جماعتیں پیپلز پارٹی کے موقف کو شک کی نظر سے دیکھتی نہیں، لیکن اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی روشنی میں 3 باتیں طے ہو گئیں۔ اول یہ کہ اپوزیشن جماعتیں مل کر سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گی، لہذا سینٹ کی حد تک کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ اعداد و شمار کی روشنی میں فی الحال حکمران جماعت تحریک انصاف کو سینٹ انتخابات میں باقی جماعتوں پر عددی اکثریت حاصل ہو جائے گی، لہذا حکومت کی سینٹ میں قانون سازی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ دوم یہ کہ اپوزیشن جماعتیں 26 مارچ کو اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گی، مگر وہ اس بات پر کنفیوز رہیں کہ انہیں اسلام آباد میں دھرنا دینا چاہیے بھی یا نہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے دھرنے کا تجربہ بتاتا ہے کہ اگر حکومت کے اعصاب مضبوط ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے باوجود بھی دھرنا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن کا لانگ مارچ قافلوں کے 2-3 یوم میں اسلام آباد پہنچ کر ایک بڑا جلسہ کرنے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے نہ تو حکومت گھر جائے گی اور نہ ہی مرکز یا صوبوں میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ سوم یہ کہ اپوزیشن جماعتیں ابھی تک یہ بنیادی فیصلہ کرنے سے گریزاں ہیں کہ ان کا اصل ہدف کون ہے، غیر جمہوری اسٹیبلشمنٹ یا تحریک انصاف کی عمران خان حکومت۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو پیپلز پارٹی کی قیادت عمران خان کے خلاف۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں تو مریم نواز دونوں کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا معاملہ قرار دیتی ہیں۔ سمت مگر کسی کو معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہے بھی تو کوئی منزل پر متحد ہو کر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اعزاز سید کے مطابق پاکستانی سیاست بھی عجیب ہے،
یہاں جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ اپوزیشن اتحاد کے فیصلے اپنی جگہ، ہر جماعت کی ہر طرف سے طاقتور حلقوں سے مکمکا یا ڈیل کرنے کی کوششیں بھی اپنی جگہ جاری ہیں۔ ان کے مطابق بدقسمتی یہ ہے کہ ہر جماعت اپنے مفادات کو ہاتھ میں لے کر اپنا بھاؤ تاؤ کرنے پر تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے بانی نواز شریف جلا وطن ہیں اور صدر شہباز شریف گرفتار۔ اگر مسلم لیگ نون کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس میں مریم نواز کا مستقبل میں کوئی کردار نکل آئے تو ڈیل کروانے والے چودھری نثار کی پارٹی میں باعزت واپسی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ نون لیگ کی طرح پیپلز پارٹی بھی جان چھڑانے کے لیے بھاؤ تاؤ کر رہی ہے۔ کہیں پر کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے جس کا اشارہ قومی احتساب بیورو کی پیپلز پارٹی پر ہتھ ہولا رکھو کی پالیسی سے نظر آ رہا ہے۔ پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس اسلام آباد سے سندھ میں ان کے ہوم گراؤنڈ پر منتقل کر دیے جائیں۔ اعزاز سید کے مطابق یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور نیب نے اس معاملے پر جو قانونی جواب تیار کیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی درخواست پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ جواب جب سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اپوزیشن کی طرف سے حکومت کے خلاف حکمت عملی پر کنفیوژن کی حکمرانی ہے۔ اپوزیشن جب تک جمہوریت اور آئین کی حتمی بالادستی کے لیے اپنے اہداف واضح نہیں کرے گی، ناکام و نامراد ہوتی رہے گی اور طاقت کے اصل کھلاڑی اقتدار پر مسلسل قابض رہیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔